دوستو، ایک ایسی جنت جو اس دنیا میں ایک انسان نے بنائی، جس کو بنانے میں 12 سال لگ گئے، لیکن وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں ایک قدم بھی نہ رکھ سکا۔ یہ واقعہ ایک ایسے مغرور بادشاہ کا ہے جس نے اللہ کے نبی کو چیلنج دیتے ہوئے زمین پر ہی اپنی جنت بنانے کا اعلان کر دیا، لیکن چاہ کر بھی وہ اس جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ آخر کیا انجام ہوا اس بادشاہ کا، اس پوری ویڈیو میں دیکھیں۔ دوستو، قوم عاد تاریخ کی ایک ایسی طاقتور قوم گزری ہے۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا۔ ان کی بدعمالیوں کے سبب اللہ نے ان پر عذاب نازل کر انہیں تباہ کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نامی بستی میں رہنے والے تھے، اس لیے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے قریب آباد تھا۔ یہ لوگ بہت لمبے قد اور طاقتور لوگ تھے۔ اپنی طاقت اور قوت کے بل پر ہی یہ لوگ پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ اس قوم کے 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے ہوئے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو اس کے بعد تخت و نشین ہوا۔ یہ دونوں ایک بڑے علاقے پر قابض ہو گئے، جس میں عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقے شامل تھے۔ یہ دونوں ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کی موت ہونے کے بعد سلطنت کی کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ ان کے فرما گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غرور نے اس کو اتنا مغرور و تکبر بنا دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء و صالحین نے، جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے، اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت مجھے اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت میں خود اس دنیا پر ہی بناؤں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھیجنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے بھانجے زحاق، جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، کہلوایا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے فوراً میرے پاس بھیج دو۔ زحاق نے دوستو ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوہ عدن کے متصل 1 مربع شہر جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھودی گئیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنوا دی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے میں گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ ٹھہر نہیں پاتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی و یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنا کر ان پر ٹنگوا دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے خوشبودار کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی واری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کی قالین بچھوا دی جائے۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کیا گیا۔ دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو شداد خود اپنے لاہو لشکر کے ہمراہ لے کر انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے پر آ گئے اور اس پر جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب یہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت میں ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پیر نکال کر
दरवाजे की चौखट पर ही रखा था कि इसने वहां पर पहले से एक अजनबी आदमी को खड़े हुए देखा। इसने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। पूछा क्यों आए हो? उसने कहा कि तेरी जान निकालने। शद्दाद ने कहा कि मुझे इतनी मोहलत कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूँ। जवाब मिला कि मुझको हुक्म नहीं। कहा कि इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर जाऊँ। जवाब मिला कि इसकी भी इजाज़त नहीं। चुनांचे अभी शद्दाद का एक पाँव रिकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ोर से एक खौलनाक चीख मारी कि उसी वक्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों के साथ ऐसा ज़मीन में समाया कि उसका नामो निशान तक बाकी ना रहा। दोस्तों, उलमा इकराम और मुअर्रिखीन ने लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और उसके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक नज़र आ जाती है। ये रोशनी उस शहर की दीवारों की होती थी। और ये था दोस्तों खुदाई का दावा करने और ज़मीन पर जन्नत बनाने वाले का अंजाम, जिसे मौत ने एक पल की भी मोहलत नहीं दी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।